إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا کی ایک ایک حرکت اور پوری مخلوقات کی ایک ایک سانس جس کے حکم سے چلتی ہے اور جس کے حکم سے پوری دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بے انتہا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس شب و روز سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی تاریخی اور بڑے ہی یادگار والے ایام ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے بہترین نعمت کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی سے بڑی نعمتوں کو بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے۔ چاند کو بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ سورج کو بنایا، یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ پانی پر زمین کو بچھا دیا، اس کو بچھانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کے باریک سے باریک دماغ کی نسوں کو اللہ نے بنایا اور آنکھ میں روشنی پیدا کی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو بنا کر احسان کیا۔ ماں باپ کے اندر جذبہ محبت رکھی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احسان کیا۔ اللہ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے کے اندر تمہارا رزق پیدا کر دیا، اس کا کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین نے میں نے احسان کیا۔ لیکن یہ وہ احسان عظیم ہے جسے اللہ رب العالمین بغیر جتلائے نہیں رہ سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس احسان کو جتلایا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 164 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو مفصل طور پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے یہ مومنوں پر، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کہ وہ کون سا احسان ہے جسے اللہ نے جتلایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کے نسل میں سے میں نے ایک رسول پیدا کیا ہے۔ اچھا، من انفسہم یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رسول انسانی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے بہترین روح کو چنتا ہے، اسے جسم عطا کر کے اسے نبی اور رسول بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسولا من انفسہم، رسول کو انہی کے نسل میں سے، بنو قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، انہی لوگوں کے نسل میں سے ہم نے ایک رسول پیدا فرمایا۔ یہ جو رسول پر ایمان لائے اس شخص پر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اچھا، یہ وہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع، آپ جانتے ہیں کہ ربیع کے معنی فصل کے ہوتے ہیں۔ ربیع جو ہے یہ فارسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ ربیع کے معنی ربیع الاول، اسے عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع کے معنی فصل ہوتے ہیں اور اول معنی پہلی فصل۔ تو جس وقت آپ اگر دیکھیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور پیدائش، آپ کی بعثت جب تک نہیں ہوئی تھی، دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ درختوں کے پتے سوکھ چکے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، جانور دبلے ہو چکے تھے، دودھ نہیں دیتے تھے، اور پوری زمین خشک ہو چکی تھی، پوری زمین پھٹ چکی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں پیدا فرمایا، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے بارشیں ہوئیں، درخت کے پتے ہرے ہوئے اور موسم بہار آ گئی۔ اور اس یہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ بہار کے مہینے میں
وہ آخری نبی کلکی جسے کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس میں تو تاریخ 12 ربیع الاول بتائی گئی ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف بہت سارا ہے۔ بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کسی میں 8 ہے، کسی میں 9 ہے، کسی میں 12 ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے، خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال میں ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں سے، اور کنکریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اسی، یہ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبے کے دن پیدا ہوئے۔ تاریخ کوئی بھی ہو، اس سے کیا کوئی مقصد نہیں ہے، تاریخ کیوں نہیں ہے کلیئر، میں اس کی وضاحت میں انشاءاللہ مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، ایک راز ہے کہ جو تاریخ متعین کیوں نہیں ہے۔ کوئی مورخ لکھتا ہے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کوئی لکھتا ہے 9 ربیع الاول کو، کوئی 8 ربیع الاول کو۔ احمد رضا خان صاحب جو بریلی شریف میں جن کی قبر ہے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے بعض علماء نے اسے لکھا کہ 9 ربیع الاول پیدا ہوئے۔ اچھا، وفات کلیئر نہیں ہے تو پیدائش کلیئر نہیں ہے تو وفات بھی کلیئر نہیں ہے۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وفات کلیئر ہے، میں نے جہاں تک تحقیق کی وفات بھی کلیئر نہیں۔ وفات کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے۔ 12 ربیع الاول کو وفات بھی یہ کلیئر نہیں کہا جا سکتا کہ وفات کلیئر ہے، اس میں بھی اختلاف۔ یہ دونوں چیزوں میں اختلاف کیوں ہے، اس کی وجہ میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی کے نسل میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ جیسے یہ قرآن ممبر رسول اللہ پر آپ کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تو یہ رسول کا کام ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ منطقی دلائل سے، عقل سے لوگوں کو نہیں سمجھانا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احسان اس لیے کیا ہے کہ وہ رسول جو پیدا فرمایا اس کو کام دیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم لوگوں کو دیتا۔ اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا ہے اس رسول کو، وہ علم لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کو عطا فرماتا ہے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ اتنی وضاحت طلب ہے کہ اگر اس کو 2-3 گھنٹوں میں بیان کیا جائے تو شاید اس کا حق ادا ہو جائے۔ اس کے اندر ایک ایک جملہ جو ہے وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے، وَيَزَكِّيهِمْ کیا ہے، گندگیوں سے پاک کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پاک کیا؟ صورتحال یہ تھی محمد رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کہ لوگ اپنی زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، اور یہ عرب کے اندر یہ حقارت سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے داماد بنے، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اور حقارت کی بات ہے۔ لوگ اسے حقارت سمجھتے ہوئے اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور اپنے لڑکوں کو بخاری کے اندر بھی لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ بڑا ہو کر میرے سامنے میرے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ ذہنیت یہ بن چکی تھی، انسانوں کی شکل میں وہ جانور بن چکے تھے۔ ایسی انسانیت جو ایک دم جانور پن کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، اس سکتی ہوئی بلکتی ہوئی انسانیت کو سنبھالنے کے لیے اور صحیح راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے اپنی ایک سب سے چہیتے، سب سے علم والے بندے اور سب سے زیادہ چہیتے بندے اور اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ماہ ربیع الاول میں مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اور رسول نے جس انداز سے سمجھایا، وَيَزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا علم عطا کیا اور لوگوں کو سمجھایا اور حکمت عطا کی کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے تو کبھی کبھی اس کے مفہوم کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ نہیں ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے اور وہ ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے، تو اس کی حکمت
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک تو کتاب یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا، دوسرے اس کتاب پر عمل کیسے کیا جائے اس کی حکمت بھی عطا فرمائی، اور وہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 1 درم کی چوتھائی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پہلی مرتبہ کی چوری پر داہنا ہاتھ گٹے سے کاٹ دیا جائے گا، دوسری مرتبہ کی چوری پر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، قرآن کے اندر صرف یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی حکمت ہونا چاہیے، حکمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب یہ رسول دنیا میں نہیں آیا تھا تو تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تم لوگ تھے۔ وہ گمراہی کوئی عام گمراہی نہیں تھی، ننگے ہو کر لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے کہ میرے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ کنجوسی اور تنگ دلی کا یہ عالم تھا۔ ایک بکری کو پانی پلانے کی وجہ سے یا ایک اونٹ کو پانی پلانے کی وجہ سے کوئی پہلے کسی کی گھاٹ پر اپنے اونٹ کو پانی پلا لیتا تو پشتہاں پشت لڑائیاں چلتی تھیں، قتل عام ہوتا تھا۔ اتنی باتوں اتنی بگاڑ آ چکی تھی، میں کہتا ہوں کہ انسانوں کی شکل میں جانور تھے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ اس صورتحال میں اللہ نے اپنے سب سے چہیتے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ انسانیت جو جانور کے جو ہے پوزیشن میں آ چکی ہے، اس کے اندر انسانیت کے کوئی ذرات باقی نہیں رہے، کیونکہ یہ بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ لڑائیاں اتنی دور تک چلتی ہیں پانی پلانے کی وجہ سے کہ قتل عام ہو جاتا ہے، لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو دفن کرنے والے بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر واقعات ہیں۔ بعض لوگوں کی بڑی بچیاں بھی ہو گئی، انہیں بھی جب اسے پتہ چلا تو اسے دفن کر دیا، اور جب ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات صحابہ کرام بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم ایمان والے نہیں تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے مومن کے اندر رحم ہوتا ہے، مومن کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اور جب ایمان جتنا ہی مضبوط ہوتا ہوا چلا جائے گا انسان کے اندر، اتنا ہی اس کے اندر رحم دلی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ اگر رحم نہیں ہے تو ایمان میں کوئی کمی ہے۔ تو وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ جب میں کافر تھا تو میرے اندر رحم کا نام نشان نہیں تھا، اور میں نے اپنی لڑکی کو اس طرح دفن کیا کہ میں دفن نہیں کر سکا، تو میں نے اپنی بچی کو ایک جنگل میں کنویں میں ڈال دیا، اور وہ بچی ابو ابو کہہ رہی تھی، اور میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا، واپس چلا آیا، اور جہاں تک میں کافی دور تک میں چلا آیا، اور میرے کان میں آواز پڑتی ہوئی چلی گئی ابو ابو، اور جب سے میں ایمان قبول کیا، جب سے میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس وقت سے وہ آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ جب ایمان کی دولت انسان کو ملتی ہے اس وقت اس کے اندر رحم آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، وہ آواز جب میں اپنی بچی کو کنویں میں ڈال کر چلا تھا، وہ ابو ابو کہہ رہی تھی، ظاہر ہے ترنت تو نہیں ڈوب جاتا ہے آدمی، ترنت نہیں مر جاتا، وہ چیخ و پکار کر رہی تھی کہ ابو مجھے، ارے آپ میرے باپ ہیں، مجھے کنویں میں کیوں ڈالے دیتے تھے، ابو ابو کہہ رہی تھی۔ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر رحم کا نام نشان نہیں تھا، میں چھوڑ کر چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ تم نے حالت کفر میں ایسا کیا ہے، اور کافر جب ایمان لے آئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اے رسول تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی۔ وہ گمراہی اس دور سے بڑھ کر بھی تھی کہ وہ نظر آتی تھی لوگوں کو۔ اس کو بدلنے میں فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول جو پیدا ہوا اسی ماہ ربیع الاول کے اندر، اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ ننگے ہو کر جو طواف کر رہے تھے اس گندگیوں سے پاک کیا، زنا کو ختم کیا، اور اس دور کے جانتے ہو لوگوں نے کیسے نکاح کا سسٹم بنا لیا تھا،
بات چل پڑی ہے تو میں اسے یاد کروں، بخاری کے اندر یہ بھی واقعات موجود ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر، کہ ایک عورت کے ساتھ، یا لڑکی کہہ لیجئے اسے، 10 لوگ زنا کرتے تھے، 10 لوگ، اور اس سے اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو 10 لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے اس گھر میں، اور وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دیتی، وہ اس کا شوہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نکاح کا طریقہ تھا۔ اتنی گندگیوں میں لت پت پوری انسانیت، جسے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اے رسول تمہیں ان گندگیوں سے نکالنا ہے، پاک کرنا ہے۔ ظاہر ہے گندگیوں سے نکالنے کے لیے رحم دلی ضروری ہے، انسان کے اندر رحم ہونا چاہیے۔ گندگیوں سے کیسے نکالا جائے لوگوں کو، یہ جو ہے کڑے لفظوں میں تقریریں اور یہ سخت لہجہ لوگوں کو سمجھانے کا، اس سے تو نہیں نکالا جا سکتا۔ ہمدردی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کو برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے، گندگیوں سے آج بھی گندگیوں میں انسانیت مبتلا ہے۔ اسے کیسے نکالا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کس طرح سے بری باتوں سے روکے اور بھلی باتوں کا حکم کرے، کس طرح سے گندگیوں سے نکالے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جب گندگیوں سے پاک ہوئے لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو دفن کرنا بند کیا اور اپنے لڑکوں کو قتل کرنا بند کیا، ننگے ہو کر طواف کرنا بند کیا، یہ زناکاری بند ہوئی، اس وقت اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب انہیں کتاب کا علم سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں اترتی تھیں قرآن مجید کی، صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور جو ہے والحکمہ، اور حکمت سکھاتے تھے کہ اس آیت پر عمل کیسے کیا جائے۔ جیسے قرآن کے اندر آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پورے قرآن کو آپ چھان ڈالیے، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ رکوع میں کمر اور سر برابر کرنا، اور کہیں بھی نہیں ہے کہ سجدہ اس طرح کرنا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ مطلب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت پڑھنا ہے، کہ پھر جو ہے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنا۔ پورا قرآن آپ چھان ڈالیے، کہیں بھی نہیں ہے۔ والحکمہ کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا جب علم ہوگا تو حکمت رسول سکھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا، پوری امت کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ اس نماز کو کیسے قائم کیا جائے۔ نماز کی آیتیں قرآن کے اندر اتری ہیں، قرآن کے اندر احکامات اترے ہیں، قرآن کے اندر تفصیل نہیں موجود ہے۔ تفصیل کے لیے بغیر محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھے ہوئے کوئی شخص تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ احکام بیان کیے جا سکتے ہیں کہ تفصیل نہیں بیان کیا جا سکتا۔ قرآن کے اندر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، کتنے مال پر زکوٰۃ دی جائے، کہیں ہے قرآن کے اندر؟ کچھ نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بار بار آیا ہے قرآن کے اندر، تقریباً 600-700 مرتبہ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت ضروری ہے، اور حکمت محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، یعنی صحیح حدیث جو صحیح سند کے ساتھ، اس کے بغیر جو ہے قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کا مفہوم، جس کو میں نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور میلاد کا مفہوم بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھتا ہے آدمی کہ ہم لوگ میلاد کے منکر ہیں، ہم لوگ میلاد نہیں مناتے۔ میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے اس ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے، اس مفہوم کو سمجھ لیجئے کہ میلاد کہا کسے جاتا ہے۔ میلاد کہا جاتا ہے پیدا ہونے کے دن کو، جنم دن کو، برتھ ڈے، جنم دن کو کہا جاتا ہے میلاد النبی، کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دن کا نام میلاد النبی ہے۔ تو پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ہونا الگ معاملہ ہے کہ کس دن، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے، اور اس بات پر بھی پوری امت متفق ہے کہ دوشنبے کے دن پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ تمام باتیں متفق ہیں۔ تاریخ میں اختلاف کیوں ہے اس کی اب اس کی وجہ دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 تاریخ پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 11 تاریخ پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ پیدا ہوئے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 محرم کو ہوئی، جبکہ اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سند کے خلاف تو کسی کا قول بھی ہوگا نہیں مانا جائے گا۔
تو اب اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر یہ چیز منائی جاتی ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا. پیدائش منائی جاتی ہوتی، یہ میلاد النبی کا دن اگر کوئی لائٹنگ اور کوئی نقشے اور کوئی یہ روشنی اور یہ طریقہ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پتہ چلتا فلاں تاریخ کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ منایا کرتے تھے. اچھا، صحابہ میں ان چوٹی کے صحابہ کا ذکر کرتا ہوں جس میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں. 4 خلفائے راشدین ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں. اور اتفاق یہ دیکھیے کہ ان چاروں میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور 2 داماد ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. اماں صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. اور اسی طریقے سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں خلفائے راشدین میں سے 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کی حکومت رہی ہے پورے مملکت اسلامیہ پر. ان کو کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملے تو یہ لائٹنگ کی جائیں، یہ جھنڈیاں لگائی جائیں. ان کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. 2 سال میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. 2 ربیع الاول پڑے. اب کسی پڑھے لکھے انسان سے بہترین آرام سے بیٹھ کر آپ سوال کریں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے گا. اگر آپ سوال کریں آرام سے بیٹھ کر کہ 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. 2 سال ربیع الاول آیا اور ربیع الاول میں مسجد نبوی کے کس گیٹ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈیاں لگانے کا حکم دیا تھا اور یا وہاں لائٹنگ کی گئی تھی یا مسجد نبوی شریف کا کوئی نقشہ بنایا گیا تھا، کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تو آدمی کہتا ہے ارے یہ کون سا سوال ہے. ہاں یہی اصل ہے. اور اس کے بعد 10 سال عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. 10 سال تک 10 ربیع الاول پڑے. کون سے ربیع الاول کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائٹنگ کرنے کا حکم دیا، راستے جام کرنے کا، ڈی جے بجانے کا اور یا جتنا بھی چراغاں کیا جاتا ہے یہ سب کرنے کا حکم دیا؟ یہ سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں. اور سینکڑوں لاکھوں میل پر پھیلی ہوئی ان کی حکومت. اس وقت تک عراق ایران فتح ہو چکی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والا کہ جو جنگ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنگ احد میں بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جنگ خندق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپے، جب لوگوں نے تنگ کیا، سانپ نکلتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈستا ہے بار بار اور اپنی چادر سے سوراخوں کو بند کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں، اس انگوٹھے کو سانپ ڈس لیتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نیند کو خلل نہیں ڈالتے ہیں اور جو ہے نیند کا خیال رکھتے ہیں. اتنی محبت کرنے والے. ان کی حکومت ہے پورے مملکت اسلامیہ پر. اپنی دور حکومت میں کبھی بھی کوئی لائٹنگ، کوئی جھنڈی، کوئی نقشے بنانے کا حکم نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور یہ 10 سال حکومت کرتے رہے اور 10 سال تک کسی بھی ربیع الاول پر کوئی حکم نہیں دیا اور نہ کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا. یہ اتنی محبت کرنے والے. اب دور آیا پہلے داماد کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے مملکت اسلامیہ پر. 12 سال میں اگر ابو بکر کو نہیں سمجھ آئی تھی نبی کی محبت، عمر کو نہیں آئی تھی، تو عثمان کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. بھائی اگر 2 دور گزر گئے حکومت مملکت اسلامیہ کے تو ان کی تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں اور 12 سال تک حکومت کرتے رہے. 12 سالوں میں سے کس سال کو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ یہ لائٹنگ کی جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں اور ان کو گھمایا جائے یا روشنی کی جائے، چراغاں کیا جائے؟ یا تو پھر انکار کرو کہ ان کو محبت نہیں تھی، یہ نبی کے دشمن تھے، نعوذ باللہ من ذالک. 2 میں سے ایک بات میں تو آدمی پھنس جائے گا. یا پھر یہ ان کو دشمن کہو. آدمی بڑی شان سے کہہ دیتا ہے کہ ہزاروں نثار تیری چہل پہل پل، ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول.
اور سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. لوگ اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتہ کہ ابلیس کسے کہا جا رہا. ارے تم نے ابلیس ابو بکر کو بھی کہہ دیا, ابلیس عمر کو بھی کہہ دیا. جو جلوس نہ منائے اسے ابلیس کہا جاتا. انتہا ہے یہ ظلم و ستم کی. 12 سال تک حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رہے, اور 12 سال تک انہوں نے حکومت کیا. کوئی لیٹنگ نہیں, کوئی نقشے نہیں, کوئی چراغاں نہیں, کوئی چیز نہیں. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, اور اہل بیت میں سے بھی ہیں. اب اہل بیت سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ اگر ابو بکر سے غلطی ہوئی نبی کی محبت میں, عمر سے غلطی ہوئی, اور نعوذ باللہ میں غلطی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان سے غلطی تو نہیں ہوئی اس معاملے میں, حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے غلطی ہوئی, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت کی تو کوفہ دارالحکومت بن چکا تھا, راجدھانی کوفہ بن چکا تھا. مدینہ سے کوفہ پہنچ گئی راجدھانی اسلامی مملکت کی. وہاں پر کون سے کوفے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 5.5 سال حکومت کرتے رہے, اور 5.5 سال میں آپ کو شہید کر دیا گیا. کون سے سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا چراغا کیا, کون سی لائٹنگ لگائی, کون سی جھنڈیاں لگائی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں, کوئی چیز نہیں ملتی. 6 مہینے تک حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. جو نبی کے نواسے ہیں, نبی کے چہیتے ہیں, نبی کے کندھوں پر کھیلنے والا وہ امیر المومنین ہے, اور اس نے یہ نہیں کیا. میرے بھائیوں, پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو جلوس نہیں مناتے ان کو ابلیس کہا جائے, تو ابلیس کس کو کہا جا رہا؟ آج کے دور میں جو نہیں مناتے ہیں وہ کس کے طریقے پر ہے؟ ابو بکر کے طریقے پر, عمر کے طریقے پر, عثمان کے طریقے پر, حضرت علی کے طریقے پر. جو لوگ چراغاں نہیں کرتے, جھنڈیاں نہیں گھماتے, وہی ابو بکر کے ماننے والے ہیں, وہی عمر کے ماننے والے, وہی عثمان کے ماننے والے, وہی مولا علی کے ماننے والے, وہی حسنین کریمین کے ماننے والے. یا پھر کوئی دنیا کا کوئی شخص یہ بتائے کہ کبھی صحابہ کرام کے دور میں یہ 600 سال تک کبھی اس چیز کا وجود رہا ہو دنیا کے اندر. اور پھر عید, اچھا اس میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا, لوگوں نے تاریخ کا شمار نہیں کیا, اسی لیے کوئی 9 ربیع الاول لکھتا ہے, کوئی 8 ربیع. میں نے کہا تھا آخر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس میں اختلاف کیوں. اچھا وفات کا اگر لیا جائے تو وفات کے تعلق سے بھی صحابہ کرام نے کوئی غم کی نشانی نہیں بتائی کہ غم کا کوئی جلوس نکالا جاتا ہو, لوگ روتے پیٹتے ہوں اس دن فلاں دن, یہ بھی نہیں ہے. ہاں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال کا تو حال عجیب تھا. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بلال اذان نہیں دے سکے, ممبر اور اپنے ٹھیے پر کھڑے ہوتے ہیں, اور جب کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضرت بلال اپنے نبی کو دیکھ لیتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں نے اصرار کیا, حضرت بلال نے منع کیا کہ میں اذان اب دینے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے, اس لیے کہ میں جب نبی کا نام لوں گا میرے سامنے نبی نہیں ہوگا, میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لوگوں نے اصرار کیا, اور اس کے بعد بے ہوش ہو کر گرے, اور 6 مہینے تک تو شام چلے گئے. اس کے بعد جب واپس آئے, لوگوں نے حضرت حسن اور حسین کو اکسایا اور کہا کہ اے نبی کے نواسو, اگر تم بلال سے کہو تو بلال اذان دے, تمہارے کہنے سے دے دے گا. حضرت حسن اور حسین حضرت بلال کو لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان آپ اذان دیجئے. اپنے سینے سے لگایا حضرت بلال نے حضرت حسن کو, حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگایا, پیشانیوں کو چوما اور کہا اے میرے نبی کے لاڈلو, تمہاری بات تو میں نے بچپن سے کبھی آج تک نہیں ڈالی, آج کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے کہنے سے اذان دینے کے جا رہا ہوں. حضرت بلال پہنچے اپنے ٹھیے پر اور اذان دینا شروع کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جس وقت حضرت بلال اذان دیتے ہیں, مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں پر آ جاتی ہیں کہ یہ تو محمد رسول اللہ کے ٹائم کی آواز ہے, اور چڑیوں نے چہکنا بند کر دیا, ہواؤں کی جنبشیں جو ہے رک گئیں. ایسی صورتحال بھئی حضرت بلال کی اذان پر. لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بلال کہتے ہیں, اس وقت حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لوگ دیتے ہیں کہ کس نے مجبور کیا تھا اس نبی کے غلام کو, اس نبی کے دیوانے کو کس نے اکسایا تھا. لوگوں نے بتایا کہ لوگ مشورہ کر کے حضرت حسن اور حسین کو کہا, ان دونوں نے کہا, حضرت بلال نے ان کے کہنے پر اذان دی. ان کو اٹھایا گیا, ہوش میں لایا گیا اور کہا کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ نبی کے دیکھے بغیر میں اذان دے دوں. صحابہ کرام کو غم کا تو حال تھا, لیکن اس کو منایا نہیں گیا کہ ہر سال وہی تاریخ میں غم بھی منایا جاتا, نہ تو خوشی منائی گئی نہ تو غم منایا گیا. یہ جو ہے اختلاف کی وجہ ہے, اس کی تاریخ میں اختلاف کیوں ہے. اچھا ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے. اب دیکھیے میں نے چونٹی کے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے,
جو سب سے بڑے صحابہ کرام میں سب سے بڑے سابقون الاولون. فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اگر تم ابو بکر جیسا، اگر تم عمر جیسا، اگر تم عثمان جیسا، اگر تم علی جیسا، اگر تم حسن و حسین جیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. اگر تم نے ایمان اپنا ان صحابہ جیسا نہیں رکھا، صحابہ نے جو نبی کی محبت کے تعلق سے جو عمل نہیں کیا، اگر وہ تم کرتے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم آپس میں اختلاف ضرور کرو گے، آپس میں لڑو گے. آج یہی ہوا ہے. صحابہ کرام کا در چھوٹا. ابو بکر، عمر و عثمان و علی کے طرز عمل پر امت کا دھیان نہیں جاتا ہے. وہ بڑے شوق سے پیسہ اپنا لگا کر لائٹنگ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں جھالر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو منائے جو نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ نبی سے نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا. ان خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا تو اس کو نہیں کرنا ہدایت ہے، اور اس کو کرنا ظاہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، چاہے وہ عید کا ہوتا، چاہے وہ نکاح کا ہوتا، اور چاہے وہ جمعے کا ہوتا، جب کھڑے ہوتے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے جو جملہ فرماتے وہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اور وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہر اہل سنت والجماعت میں ہر امام پڑھتا ہے کہ سب سے بہترین بات اس کے نبی کی بات ہے، اس کے اندر ہدایت ہے. اور سب سے برا طریقہ دین میں نئی چیز ہے جو شامل کی جائے. اور فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین کے اندر ہر نئی چیز جسے ثواب سمجھ کر، جسے اچھا سمجھ کر کیا جا رہا ہو، ہر وہ عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے بھائیوں، ہر ان چیزوں سے بچے. میں محبت سے کہہ رہا ہوں، کسی کو چڑھا نہیں رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی بات نہ سمجھ دے تو آئندہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے سوال کریں، پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کریں. کیا ابو بکر نے لائٹنگ کی تھی 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ کیا عمر نے لائٹنگ کی تھی، نقشے بنایا تھا مسجد نبوی شریف کے؟ کیا حضرت عثمان نے لائٹنگ کی تھی، جھنڈیاں لگائی تھی، گھمایا تھا؟ آپ علماء سے پورا سال آپ کو پڑھا ہے، سوال کریں، آئندہ سال اس سے توبہ کریں اگر اب کی بار نہیں کر سکتے ہیں تو. اور اس کے بعد یہ سوال کریں تو یہ کہیں گے کہ ابو بکر، عمر و عثمان علی نے نہیں کیا، لیکن اس میں کرنے میں حرج کیا ہے؟ نبی کی محبت میں کیا جاتا ہے. تو اس محبت کو سمجھایا اللہ نے. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کہ ان صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو تم کو ہدایت مل جائے گی. اور فَإِنْ تَوَلَّوْا فَهُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر آپس میں پارٹیاں بنا لو گے، گروہ بنا لو گے، اختلاف کرنا شروع کر دو گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم فی شقاق کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جب ان چاروں خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے جب امت ہٹ جاتی ہے تو اس میں گروہ بنتے ہیں. کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی رافضی بنتا ہے، کوئی شیعہ بنتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے بھی تمام بدعتوں پر عمل کرتا ہوا چلا جا رہا. افسوس کی بات تو اس ملک میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے اندر ہیں. اور فرمایا کہ سنت اور بدعت دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے، اور توحید اور شرک دونوں ایک سینے کے اندر جمع نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے نبی کی محبت میں صحابہ کرام سے آگے نہ بڑھیں، خلفائے راشدین سے آگے نہ بڑھیں. یا پھر اگر کسی کو جواب ملے گا، پورا سال ٹائم ہے آپ حضرات کے پاس، کسی کو جب جواب ملے گا کہ ان چاروں خلفائے راشدین میں سے یا صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے کسی نے ربیع الاول کے موقع پر جھنڈیاں لگائی ہیں، کسی نے لائٹنگ کی ہے، اور کسی نے یہ جلوس گھمایا ہے، پورا سال ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ علماء سے سوال کریں. اور اگر جواب ملے گا تو مجھے فون کیجئے گا یا مجھ سے بات کیجئے گا کہ یہ جواب مل گیا ہے کہ یہ چیز یہاں صحابہ کرام نے کیا، تو پتہ چلا ہم بھی شروع کریں. پھر اگر ایسا ہو
تو ہم بھی شروع کریں۔ میرے بھائیو، قیامت کی صبح تک کوئی دلیل اس پر نہیں لا سکتا ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور جو ہے حیدر قرار نے اور حضرت حسن اور حسین نے کبھی اس طریقے کا کوئی معاملہ کیا ہو۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت یا رب العالمین ہم سب کو عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما یا رب العالمین، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما یا رب العالمین، شیطان کی پیروی سے، شیطان کے پیچھے چلنے سے پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اس ملک کے مسلمانوں کی، اس ملک کے ان مدارس کی جن میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے یا رب العالمین، تمام مدارس کی اس وقت کے حکومت کے سرور سے حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت کی حکومت کا جو برا نظریہ ہے امت مسلمہ پر، اللہ اس کے ہمارے بیچ آپ حائل ہو جائیے یا رب کریم، یا رب کریم، ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔